تھوڑا سا ادھر آ جائیے، ادھر سے. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے. انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے. سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں سجا کر چل، سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں سجا کر چل. بدعت کا اندھیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے، بدعت کا اندھیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے. ہم بلبل شیدا ہیں، ہم بلبل شیدا ہیں گلزار محمد کے. سیاد تڑپ جائے وہ نغمہ سرائی ہے. انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے. دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے. یہ محفل الفت ہے نفرت سے لڑائی ہے.
محفل الفت ہے، نفرت سے لڑائی ہے، خوشبو عقیدت سے مسرور ہوئی محفل، خوشبو عقیدت سے مسرور ہوئی محفل، کیا خوب حجازی نے یہ نعتیں سنائی ہے، کیا خوب حجازی نے یہ نعتیں سنائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے۔ قابل احترام میرے دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں و بہنوں اور پیارے بچوں، آج اس شب قدر کے موقع پر جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہ تنہا تنہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، ارکان اسلام کیا ہے اور کون کون ہے اور کتنے ہیں؟ یہ جو اسلام کی بیسک بنیادی چیزیں ہیں، بیسک نالج ہے جس سے ہم اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور وہ کون کون ہیں، کتنے ہیں، یہ سب معلوم نہیں ہے۔ آج اگر ان سے راجنیتی کے بارے میں سوال کر لیا جائے تو پوری خبریں جو آپ کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ سیاست کے بارے میں سوال کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے، پوری کی پوری داستان جو ہے آپ کے پاس لا کے رکھ دے گا، آپ کے سامنے بیان کر دے گا۔ اور اس سماج و معاشرے کے اندر خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کی اس دور میں نوجوانوں سے پوچھ لیا جائے میچ کے بارے میں، کرکٹ کے بارے میں، تو بتا دے گا۔ اس مہینے میں ابھی کچھ دن پہلے جو ہے T20 میچ کا ورلڈ کپ جو فائنل میچ ہوا ہے، اس میچ کے بارے میں آپ نوجوانوں سے پوچھو گے پوری اسٹوری جو آپ کو بتا دے گا، کون سی ٹیم فائنل میں پہنچی تھی، کون سی ٹیم فائنل میں نہیں پہنچی تھی، اور کون سی ٹیم ہاری تھی، کون سی ٹیم جیتی تھی، کس کھلاڑی نے کتنا رن مارا تھا، کتنا نہیں مارا تھا، کون آؤٹ کیا تھا، کون کس کو نہیں آؤٹ کیا تھا، ساری کی ساری چیزیں بتا دے گا۔ انڈیا کی ٹیم جیت گئی تھی اور آسٹریلیا کی ٹیم ہار گئی تھی، یہ ٹیم اتنے رنوں سے آگے چل رہی تھی اور یہ ٹیم اتنے رنوں سے پیچھے چل رہی تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں بتا دے گا میرے بھائی۔ اور آج کل اگر نوجوانوں سے فلم کے بارے میں پوچھ لیا جائے، فلموں کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو یہ بھی بتا دے گا کہ اس فلم کی سٹوری یہ تھی، وہ تھی، اس فلم کا ہیرو تھا، یہ تھا، وہ تھا، اس کی ہیروئن یہ تھی، وہ تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں بتا دے گا۔ لیکن میرے دن بھائی افسوس کی بات ہے کہ اسلام کی کتنے ارکان ہیں، کون کون اور کتنے ہیں، یہ معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو جو ہے یہ جو اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اسلام کی جو بیسک نالج ہے، ان سب چیزوں کو معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون کتنے ہیں، یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ بنیاد جانتے کسے کہتے ہیں؟ بنیاد کسے کہتے ہیں؟ بنیاد کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب عمارت کھڑی کی جاتی ہے، جب بلڈنگ بنوائی جاتی ہے، جب گھر تعمیر کی جاتی ہے تو اس کی سب سے پہلے بنیاد تیار کی جاتی ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جب بنیاد مضبوط ہوگی تب عمارتیں مضبوط ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی بنیادیں مضبوط ہیں تو آپ کی عمارت بھی مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔
لیکن اگر آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، تو پھر آپ کی عمارت، آپ کی بلڈنگیں، آپ کے گھر کبھی بھی گر سکتے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر عمارت بنیاد مضبوط ہے تو آپ اس کے اوپر جتنا اونچا کرنا چاہے کر سکتے ہیں، وہ مضبوط ہوتے ہوئے چلا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے اندر شہادتیں مضبوط ہیں تو آپ جتنا چاہتے نیکی کے کام کر لیں، نیکی کے کام کرتے چلے جائیں، آپ کی تمام کی تمام نیکیاں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن میرے دینی بھائی، اس بات کو یاد رکھو کہ اگر آپ کے اندر شہادتیں مضبوط نہیں ہے، یعنی آپ اللہ رب العالمین کی اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے، اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور رسول ہیں، تو آپ نیکی کے عمل کرتے چلے جائیں، آپ کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اگر ہمارے اندر شہادت مضبوط نہیں ہے، ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تنہا و اکیلا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں، تو ہماری تمام کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ سورہ ال عمران کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، کل قیامت کے دن تم میرے بارگاہ میں یہودی بن کر کے آؤ گے، نصارہ بن کر کے آؤ گے، بودھسٹ بن کر کے آؤ گے، مجوسی بن کر کے آؤ گے، لیکن اگر تمہارے اندر شہادتیں مضبوط نہیں ہے، تم اس بات کی اقرار نہیں کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور رسول ہیں، تو سن لو کہ کل قیامت کے دن تمہاری نیکی کو، تمہارے نیک اعمال کو جو اللہ رب العالمین برباد کر دے گا، تمہاری نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں دے گا، کوئی صلہ نہیں دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر شہادتیں کو مضبوط کریں، ہم اس بات کی اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں رات کو سب سے پہلے شہادتیں کی اقرار کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین کو ایک ماننا ہوگا، تنہا ماننا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے بندے اور رسول ماننا ہوگا، اور اس کے علاوہ تمام کی تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہوگا، انکار کرنا ہوگا میرے دینی بھائیوں، جتنی بھی معبودان باطلہ ہیں سب کا انکار کرنا ہے۔ یہ نہیں میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے تو فلاں بابا بھی بارش برسانے کی طاقت رکھتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کرتا ہے تو فلاں بابا بھی جو بارش نازل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین اولاد دیتا ہے، بیٹا بیٹی دیتا ہے تو فلاں بابا بھی جو مزار پہ رہتا ہے وہ بھی بیٹا بیٹی دینے کی طاقت رکھتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کھیتیوں سے اناج اگاتا ہے، سبزی اگاتا، سبزیاں اگاتا ہے تو فلاں بابا بھی جو ہے کھیتیوں سے اناج اگانے کی طاقت رکھتا ہے۔ نہیں میرے دینی بھائیوں، آسمان سے بارش برسانا، آسمان سے بارش نازل کرنا اور اولاد دینا، بیٹا بیٹی دینا، کھیتیوں سے اناج اگانا، یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اللہ رب العالمین کے بس میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں، کسی اور کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، کہ اے میرے بندو، آسمان و زمین کا مالک میں ہی ہوں، آسمان و زمین کا رب میں ہی ہوں، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ان ساری کی ساری چیزوں کا مالک، ان ساری کی چیزوں کا رب میں ہی ہوں، میرا اور کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم شہادتیں کے اقرار کریں، اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی رسی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسی آئے، ان تمام کی تمام ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی پیغام تھا کہ ان اعبدوا اللہ، کہ تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس طرح کسی اور دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ شعیب علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے اور کسی اور دوسرے کی عبادت نہ کرو۔
یعنی اس دنیا کے اندر جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رشی آئے، سب کی ایک ہی دعوت، ایک ہی پیغام تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، ایک اللہ کے سامنے ماتھے ٹیکنے کی، سر جھکانے کی، صرف سب کا ایک ہی پیغام، ایک ہی دعوت تھا۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے دنیا کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر ذات کے اندر، ہر سمود کے اندر ایک پیغمبر بھیجا، ایک رسول بھیجا، اور ان سب کی جو دعوت تھی، جو پیغام تھا، وہ صرف اور صرف ایک ہی دعوت تھی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، اور ایک اس کے علاوہ کسی اور دوسرے کی عبادت نہ کرنے کی، یہ دعوت ہی سب کی گئی تھی کہ تم صرف اپنے سر کو جھکاؤ تو اللہ کے سامنے جھکاؤ، اپنے ماتھے کو ٹیکو تو اللہ کے سامنے ٹیکو، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاؤ۔ یہ تمام نبیوں کی دعوت تھی، تمام نبیوں کا صرف ایک ہی مشن تھا، ایک اللہ کی طرف بلانے کی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، جب توحید میں ملاوٹیں ہونے لگی، جیسا کہ گھی میں ڈالڈا ملا دیا گیا ہو، گھی میں ڈالڈا ملا دیا گیا ہو، اسی طرح سے جب توحید میں ملاوٹیں ہونے لگی تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں کا سلسلہ جاری کر دیا، نبیوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اب سب سے پہلے نبی کون آئے دنیا کے اندر؟ سب سے پہلے نبی کون آئے دنیا کے اندر؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اب آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اور اپنے قوم کے لوگوں کو 1000 سال تک جو اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے، ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے رہے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ جب آدم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے انتقال کر گئے، جب فوت ہو گئے تو کچھ لوگوں نے جو ہے آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو دھیرے دھیرے چھوڑنے لگے۔ کچھ لوگ تو درختوں کا پوجا کرنا شروع کر دیے، کچھ لوگ چاند کا پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیے، کچھ لوگ سورج کو پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو 950 سال تک دعوت دیتے ہیں، 950 سال تک اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، 950 سال تک۔ مفسرین قرآن مجید میں لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، ان 950 سال تک میں صرف 80 لوگوں نے ایمان لایا۔ 80 لوگوں کے بارے میں بتایا جائے کہ 80 لوگوں نے صرف ایمان لائے تھے 950 سال تک کی دعوت میں۔ غور کیجیے گا تو میرے بھائیوں، اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں، جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں، وہ توحید ہے میرے بھائیوں، توحید ہے، توحید۔ اور توحید کی کتنی قسمیں جانتے ہیں؟ توحید کی کتنی قسمیں کوئی بتا سکتا ہے؟ توحید کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ کتنی ہے؟ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ یہ توحید کی 3 قسمیں میری تھی بھائی۔ آئیے ہم انہیں 3 قسموں کو جو ہے مختصراً ایک ایک کر کے وضاحت کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ پہلے آئیے ہم سب سے پہلے توحید الوہیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت میرے دینی بھائیوں، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ جتنی بھی قسمیں عبادت کی، جتنی بھی شکلیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ سب کی سب عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ نماز اللہ رب العالمین کے لیے، روزہ اللہ رب العالمین کے لیے، زکات اور حج اللہ رب العالمین کے لیے، قربانی اللہ رب العالمین کے لیے، نذر و نیاز اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، ساری کی ساری عبادتیں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے رکھتے ہیں، ہم نذر و نیاز کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح
ہم اس دنیا میں زندہ ہیں، جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے بس میں ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے ہمیں دنیا میں موت دے دے، اللہ رب العالمین جب چاہے ہمیں دنیا سے رخصت کر دے، جب چاہے ہماری اس دل کو دھڑکن کو بند کر دے، ہماری اس سانس کو توڑ دے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اگر ہمیں مارنا چاہے تو کوئی انسان، دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ہستی نہیں بچا سکتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں بچانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی ہستی جو ہے، کوئی بھی طاقت جو ہمیں مار نہیں سکتی ہے، کوئی بھی طاقت مار نہیں سکتی ہے۔ اور یہ قرآن توحید کا، توحید الوہیت کے بارے میں درس دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا، ساری کی ساری عبادتیں سب اللہ رب العالمین کی ہیں۔ یہی ہے توحید الوہیت میری دیوان، اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں، جتنی بھی شکلیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ میرے دینی بھائی، ہم توحید الوہیت پر عمل کریں، توحید الوہیت کو اپنے زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ہم تمام کی تمام کی باتیں سب اللہ رب العالمین کے لیے، خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں، کسی اور دوسرے کے لیے نہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ توحید الوہیت۔ دوسری قسم توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ خالق، مالک، رازق، حاکم، روزی روٹی دینے والا، بارش برسانے والا، کھیتوں سے اناج اگانے والا، اور اس دنیا کے سسٹم کو چلانے والا، اس دنیا کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ ہم یہ اقرار کریں کہ اس خالق و مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کو قول و عمل میں ایک جانیں، تنہ تنہا جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم تنہ تنہا جانے اللہ رب العالمین ہر قول و عمل میں، اسی کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اور پوری دنیا توحید ربوبیت کو مانتی ہے۔ ایسا صرف نہیں ہے کہ صرف مسلمان لوگ مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، سارے کے سارے مذاہب کے لوگ اس توحید ربوبیت کو ماننے والے ہیں، توحید ربوبیت کو مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ کے لوگ بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ کے لوگ بھی مانتے تھے، توحید ربوبیت کو اقرار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، ذرا آپ اس مکہ کے کافروں سے سوال کرو، مکہ کے کافروں سے ذرا پوچھو، مکہ کے کافروں سے پوچھو کیا ہے مکہ کے کافروں، ذرا یہ بتاؤ کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، آسمان کو کس نے بنایا ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے بنایا ہے؟ تو وہ لوگ جواب یہی دیں گے کہ اللہ رب العالمین نے۔ کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ اے نبی، آپ مکہ کے کافروں سے یہ سوال کرو کہ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، اور کھیتوں سے اناج کون اگاتا ہے، زمین سے اناج کون اگاتا ہے؟ تو وہ لوگ یہی جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین۔ اے نبی، آپ مکہ کے کافروں سے سوال کرو، پوچھو کیا اے مکہ کے کافروں، ذرا یہ بتاؤ کہ زندہ سے مردہ کون کرتا ہے، اور پھر مردہ سے زندہ کون کرتا ہے، موت و حیات کا مالک کون ہے؟ تو کافر لوگ یہی جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین۔ کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین ان کافروں کو جو مسلمان نہیں کہا ہے، اور نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مسلمان کہا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ کیوں؟ یہ لوگ تو اقرار کرتے ہیں نا کہ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، بارش وہی نازل کرتا ہے، کھیتوں سے اناج وہی اگاتا ہے، اور موت و حیات کا مالک زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ اللہ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مسلمان کیوں نہیں کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مسلمان کیوں نہیں جانا؟ کیوں بھائی؟ میرے بھائیو، وہ مشرکین مکہ کے لوگ، وہ کافر، وہ صرف اور صرف توحید ربوبیت کی اقرار کرتے تھے، توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، توحید ربوبیت کو چھوڑ دیتے تھے، توحید ربوبیت کو چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیو۔ تو پتہ چلا کہ توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید ربوبیت کو بھی لازم پکڑنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے میرے دینی بھائیو۔ اور یہ تقاضا ہے کہ ہم توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید ربوبیت کی مانے، تبھی ہم کامیاب ہو پاتے میرے دینی بھائیو۔ توحید ربوبیت تو صرف زبان سے اقرار کر دینا ہے کہ ہاں مالک وہی ہے، پالک ہار وہی ہے، روزی روٹی دینے والا وہی ہے، خالق وہی ہے، حاکم وہی ہے، دنیا کا سسٹم چلانے والا وہی ہے، صرف زبان سے اقرار کر دینا ہے۔ لیکن توحید ربوبیت جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ادا کرنا ہے، وہ جتنی عبادتیں صرف اسی کے لیے کرنا ہے، اسی کے لیے پڑھنا ہے،
اس لیے مشرکین مکہ کے لوگ توحید ربوبیت کو اقرار کرتے تھے اور توحید الوہیت کو چھوڑ دیتے تھے، بائیکاٹ کر دیتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مسلمان نہیں کہا، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسلمان جانا کہ لوگ مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنی زندگی میں توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کو بھی اپنائیں۔ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ ہاں مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، حاکم وہی ہے، روزی روٹی دینے والا وہی، سب کچھ وہی ہے، اور ہم جو بھی عبادت کریں وہ ساری کی ساری عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہیں کریں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہی اللہ ہر چیز کا مالک ہے، جب وہی حاکم ہے، جب وہی رازق ہے، جب وہی روزی روٹی دینے والا ہے، جب وہی پوری دنیا کا سسٹم چلانے والا، موت و حیات کا جب وہی مالک ہے، تو پھر اسی کی بات ہونی چاہیے نا، تو پھر اسی کی تو عبادت ہونی چاہیے دنیا کے اندر، کسی اور کی عبادت ہونی چاہیے؟ کیا پتہ چلتا ہے؟ اسی کی بات ہونی چاہیے۔ لیکن اس دنیا کے اندر کتنے ایسے انبھکت لوگ پڑے ہیں، کتنے ایسے بیوقوف لوگ پڑے ہوئے ہیں جو اس بات کی اقرار کرتے ہیں کہ آسمان سے بارش نازل وہی کرتا ہے، روزی روٹی وہی دیتا ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ وہی عز کرتا ہے۔ لیکن جب عبادت کرنے کی باری آتی ہے، جب عبادت کرنے کا نمبر آتا ہے، تو وہ لوگ جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے جاتے ہیں، اپنے سجدے کو جھکاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، کسی مزار پہ جاتے ہیں، اپنے سجدے کو جھکاتے ہیں، ماتھے کو ٹیکتے ہیں۔ میری بھائی، جب عبادت کرنے کی نمبر آتی ہے، جب عبادت کرنے کا نمبر آتا ہے، کتنا ایسے المخلوق ہے میرے بھائیو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے میرے لوگوں، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اولین کو پیدا کیا، اس رب کی عبادت کرو۔ اپنے سر کو جھکاؤ جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، رہنے کے لائق بنایا زمین کو، اور آسمان کو چھت بنا دیا ہے، تم صرف اسی کے لیے عبادت کرو۔ اپنے ہاتھ کو پھیلا دو، اسی کے سامنے پھیلاؤ، عبادت کرو تو صرف اسی کے لیے کرو، نماز پڑھو تو صرف اسی کے لیے پڑھو، روزہ رکھو تو صرف اسی کے لیے رکھو، زکات دو تو صرف، اور حج کرو تو صرف اسی کے لیے کرو، قربانی کرو تو صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے کرو، تمام کی تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے کرو۔ آج پوری دنیا مانتی ہے، آج پوری کی پوری دنیا مانتی ہے کہ ہر چیز کا مالک، خالق، حاکم، روزی روٹی دینا وہی سب کچھ ہے، لیکن میرے دینی بھائیوں، یہ جہالت ہے۔ آج سماج و معاشرے کے اندر یہ جہالت پنپ چکی ہے، یہ جہالت آ چکی ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ جہالت آ چکی ہے میرے دینی بھائیوں، کہ جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا نمبر آتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی درگاہ کو اپنا مشکل کشا سمجھنے لگتے ہیں، کسی درگاہ کو اپنا مشکل کشا سمجھ بیٹھتے ہیں، کسی بابا کو اپنا مشکل کشا سمجھ بیٹھتے ہیں میرے دینی بھائیوں، کسی مزار پہ جاتے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے، اپنے سجدے کو جھکا، اپنے سجدہ ریز ہوتے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ خالص اللہ رب العالمین کی بات کریں، اور توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کو بھی اپنائیں، توحید الوہیت کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں میری دیوا اپنی زندگی میں، تو اسی کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اب توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ یہ آخری بات، توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی نام ذکر کیے گئے اللہ رب العالمین کے، اور جو صفات بیان کیا گیا ہے، ان ناموں کو، ان صفات کو بغیر تعدیل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تمثیل کے اللہ رب العالمین کو متصف جاننا، اور ان صفات کو اللہ رب العالمین، ان ناموں کو، اللہ رب العالمین ان صفاتوں کو مخلوق کی صفات میں شمار نہ کرنا، مخلوق کی صفاتوں میں شمار مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، تو اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق کیا ہے بھائی؟ وہ بھی دیکھتے، ہم بھی دیکھتے، وہ بھی سنتے، ہم بھی سنتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ وہیں تک دیکھ سکتے ہیں، آپ کی نظر وہیں تک جا سکتی ہے جہاں تک آپ کا دائرہ ہے میرے بھائیو، جہاں تک آپ کا دائرہ ہے۔ اگر 2 کلومیٹر کی دوری پر اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے، 5 کلومیٹر کی دوری پر، 2-3 کلومیٹر کی دوری پر کوئی حادثہ پیش آتا ہے، تو آپ وہاں تک دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے نظروں سے، اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔
لیکن میرے دینی بھائیوں اللہ رب العالمین کی صفات کا کیا کہنا؟ اللہ رب العالمین تو سمندر میں چلنے والی مچھلی کو بھی دیکھتا ہے، اس کی آوازوں کو سنتا ہے، اس کے ہر ایک کی آنکھ کی آوازوں کو بھی سنتا ہے میرے دینی بھائیوں۔ اگر پہاڑ کے اندر اگر کوئی چیٹی چل رہی ہو، چیونٹی چل رہی ہو، اس کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے، اس کی آوازوں کو بھی سنتا ہے اللہ رب العالمین۔ باریک سی باریک چیزوں کو دیکھنے والا، سننے والا ہے، کیڑے مکوڑوں کی آوازوں کو بھی سنتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے صفات میں اللہ رب العالمین کی صفات میں بہت ہی زیادہ ڈیفرنس، بہت ہی زیادہ فرق ہے میرے بھائیوں۔ آپ وہیں تک دیکھ سکتے ہیں جہاں تک آپ کو اللہ رب العالمین نے پاور دے رکھا ہے، صرف وہیں تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سمندر کے اندر بھی دیکھتا ہے کہ مچھلیاں چل رہی ہیں، وہ آوازیں کر رہی ہیں، وہ چلا رہی ہیں، وہ رو رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی ہیں، وہ سب چیز اللہ رب العالمین سن رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کی آوازوں کو سن رہا اللہ رب العالمین۔ تو پتا چلا کہ ہم مخلوق کی جو صفات ہے، دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی جو صفات ہے یہ ہم ان صفاتوں کو اللہ رب العالمین کی صفات میں متصل نہ شمار نہ کریں میرے دینی بھائیوں۔ ہم اللہ رب العالمین کو بغیر تمثیل کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تحریف کے اس کی صفات میں اس کے نام کو جو ہے ایک متصل جاننے کی کوشش کریں۔ تو یہ توحید اسماء و صفات کی چند باتیں تھی میرے دینی بھائیوں۔ تو شہادت اللہ کے تعلق سے آخر میں رب العالمین سے دعا العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ جو توحید ربوبیت جو توحید جو قسمیں تینوں قسموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صرف اور صرف تیری عبادت کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم اس رمضان مبارک کے مہینے میں جو بھی عبادتیں کی ہیں ان تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں کی ہیں ان تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ رب العالمین تمہارے صیام کو قبول فرما لے۔ رب العالمین تمہارے قیام اللیل کو قبول فرما لے، شب قدر کو قبول فرما لے، اعتکاف کو قبول فرما لے، زکات کو قبول فرما لے، صدقہ خیرات کو قبول فرما لے اور تراویح کو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہم سے جو بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو جلد سے جلد شفا کامل واجب عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ تب تک ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔